بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، یہ واقعہ 2018 کا ہے اور اس خوفناک کہانی کا تعلق انڈیا کے شہر دہلی سے ہے۔ وہ چاروں دوست یاسر، زویا، علی اور جیا نے نیو ایئر نائٹ پر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ وہ چاروں یوٹیوبر تھے اور مل کر ایک ہارر چینل چلاتے تھے۔ وہ اپنے اس چینل کے لیے تھرلر اور ہارر انسیڈنٹ پر مبنی لائیو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے تھے۔ اس بار انہوں نے جس جگہ کو چنا وہ 19ویں صدی سے دہلی کا سب سے ہانٹڈ پلیس تھا، جسے لوتھیاں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چونکہ کشمیری گیٹ پر رہتے تھے، جہاں سے لوتھیاں کا قبرستان صرف 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس قبرستان میں ایک انگریز کی سرکٹی روح گھومتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بچے کی روح بھی دیکھی گئی، جو اپنے گمشدہ والدین کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے۔ ان جیسے اور بہت سارے ایسے ہارر انسیڈنٹ کی وجہ سے لوتھیاں کا قبرستان دہلی بلکہ ہندوستان کے خوفناک مقامات میں سے ایک ہے۔ چنانچہ وہ چاروں بھی یہاں پر ہونے والے خوفناک واقعات کو کیمرے کے ذریعے لائیو دکھانا چاہتے تھے۔ رات 12 بجے گھر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنے کیمرے، ٹارچ اور مائک چیک کیے۔ موبائل کی بیٹری فل تھی۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ دہلی کی روڈ پر اپنی کار دوڑانے لگے۔ جب وہ اس قبرستان پہنچے تو یہاں ایک عجیب خاموش سی وحشت ان کے دل پر طاری ہو گئی۔ دسمبر کی سرد اور دھند نے ماحول کو بھی پراسرار سا بنا ڈالا۔ وہ سب گاڑی سے نیچے اترے تو سامنے قبرستان کا داخلی دروازے کا آہنی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ چاروں قبرستان میں داخل ہو گئے۔ گھنے درختوں میں گھری 200 سال کی قدیم قبریں ہر طرف بکھری ہوئی انہیں دکھائی دیں، جن پر بعض کے کتبے غائب تھے۔ وہ ٹارچ کی روشنی ان قبروں پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک چر کی آواز آئی، جیسے زنگ آلود دروازہ بند ہو رہا ہو۔ وہ سب آواز کی سمت گردن گھما کر دیکھنے لگے تو قبرستان کا داخلی دروازہ بند تھا۔ یہ اتنا بھاری دروازہ کس نے بند کیا؟ ہو سکتا ہے گارڈ آیا ہو۔ گارڈ ہوتا تو ہمیں دیکھ کر یہاں رکنے نہ دیتا، کیونکہ رات کو یہاں آنے کی اجازت ہی نہیں، اور یہ بھاری دروازہ خود تو بند ہو نہیں سکتا۔ یاسر کی بات پر وہ سبھی پریشان ہو گئے۔ چلو فوراً اپنے کیمرے آن کرو، شاید کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹی کیپچر ہو جائے، اچانک جیا نے کہا۔ یاسر، میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے، مجھے کچھ اچھی فیلنگ نہیں آ رہی، زویا گھبرا کر بولی۔ کم آن زویا، یہ ہمارا پروفیشن ہے، اگر ہم یوں ہی ڈرتے رہے تو چل گیا ہمارا چینل، یاسر ناراضگی سے بولا۔ ارے یہ کیا؟ علی نے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پرندوں کا ایک غول نمودار ہو رہا تھا اور وہ سب ایک دائرے میں عجیب آوازیں نکالتے ہوئے گھومتے جا رہے تھے۔ تو یاسر نے فوراً کیمرہ آن کر دیا اور اس طرف بڑھنے لگا۔ اچانک ہی تیز ہوا کے ساتھ بدبو کا ایک بھبکا ان سب نے محسوس کیا تو ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی کتے کی رونے کی آواز مسلسل انہیں سنائی دینے لگی۔ پہلے یہ آواز آہستہ تھی اور پھر ایک دم تیز ہو گئی تو وہ سب ڈر گئے۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، اب بھی وقت ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ زویا کی بات پر اب وہ سب پریشان ہونے لگے۔ علی، یاسر کو روکو، جیا نے کہا، اسے مزید آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو علی یاسر کو آوازیں دینے لگا، لیکن یاسر تو سنی انسنی کرتا ہوا بس ایک ٹرانس میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے اور یاسر کا ان سے فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ علی، اسے روکو، یہ اکیلا ہی کیوں آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ وہ جہاں کھڑے تھے وہاں پر پھر تھوڑی بہت لائٹ لگ رہی تھی، لیکن یاسر جس طرف جا رہا تھا وہاں پر شدید گپ اندھیرا تھا
اور وہاں پر ایک قبر پر انتہائی عجیب اور خوفناک سا اور بہت بڑی جسامت کا پرندہ بیٹھا تھا جو مسلسل ان کی طرف گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس پرندے اور قبرستان میں عجیب پراسرار آوازوں سے گھبرا گئے تھے، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ یاسر کے قریب جاتے۔ اب ان تینوں نے باری باری یاسر کو آوازیں دینا شروع کر دیں، لیکن وہ نہیں رکا۔ اتنے میں یاسر کی انتہائی کانپتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ تینوں مزید ڈر گئے۔ اچانک یاسر کیمرے سمیت زمین پر گر گیا تو وہ تینوں دوڑ کر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی یاسر کے چہرے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ رہی تھیں، جیسے وہ نزا کے عالم میں ہو۔ وہ بامشکل سانس لے رہا تھا۔ یاسر! علی چیختا ہوا اس پر جھکا۔ یاسر تم ٹھیک تو ہو نا؟ جیا اور زویا بھی الجھی نظر سے اسے دیکھنے لگیں۔ میں مر جاؤں گا، یاسر نے کھانستے ہوئے خون تھوکا۔ یاسر پرسکون ہو جاؤ، علی نے کہا، تم مرنے والے نہیں ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز نے کاٹ لیا ہو، ہم تمہیں یہاں سے نکال کر فوراً ہاسپٹل لے جائیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یاسر نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا، میں نے سب دیکھ لیا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ جیا نے متجسس اور ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ اب سب اس کیمرے میں محفوظ ہے، وہ سرگوشی میں بولا تو ایک سرد لہر ان تینوں کے جسموں میں دوڑ گئی۔ کون؟ جیا نے گھبرا کر پوچھا۔ تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ فوراً، ورنہ یہاں کی ایول اسپرٹس تمہیں نہیں چھوڑیں گی، اور اس ویڈیو کو مت دیکھنا، ریل ضائع کر دینا۔ یہ کہہ کر یاسر کی آنکھیں بند ہو گئیں تو جیا اور زویا رونے لگیں۔ اچانک یاسر نے دوبارہ آنکھیں کھولیں اور اپنے دوستوں کی طرف دہشت سے دیکھا۔ وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں، وہ ہم سب کے لیے آ رہے ہیں، تم لوگ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یاسر آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ ڈر آپ کے دماغ میں ہے، آپ نے خود ہی تو کہا تھا اگر ہم ڈر گئے تو چل گیا چینل، زویا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب اسے تسلیاں دیتے انہیں اپنے گرد ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے ڈھانچے رک رک کر ان کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ تینوں ایک ساتھ سیدھے کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگے تو انہیں سفید سے ہیولے ہوا میں لہراتے دکھائی دیے جو بالکل انسانی ڈھانچے جیسے تھے، تو ان سب کی چیخ نکل گئی۔ فضا میں اب کئی کتوں کے رونے کی آوازیں ایک ساتھ شروع ہو گئیں تو علی چیخ کر بولا، ہمیں یہاں سے ابھی نکلنا ہے، یاسر کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ اس کی آواز پر زویا اور جیا حرکت میں آئیں اور انہوں نے یاسر کو اٹھا کر علی کے کندھے پر ڈالا اور اب وہ سب تیزی سے وہاں سے جانے لگے۔ وہ پڑھتے پڑھاتے داخلی دروازے کے قریب پہنچے تو وہ دروازہ خود بخود تیزی سے اندر باہر جھول رہا تھا، حالانکہ ہوا بند تھی، اور اتنا ہیوی دروازے کا خود بخود حرکت کرنا ان کا دل بند کرنے لگا۔ اب انہیں اپنے پیچھے انتہائی خوفناک قہقہوں کی آواز آنے لگی۔ اچانک زویا کی نظر قبرستان کی باؤنڈری دیوار پر پڑی جو ذرا سی ٹوٹی ہوئی تھی، تو وہ چیخ کر بولی، وہاں سے نکلو، تو وہ سب دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ یاسر کو لے کر وہ ہاسپٹل پہنچے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ وہ اس خبر پر بے یقینی کے عالم میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اس کی موت نے ان تینوں کو سکتہ زدہ کر ڈالا۔ یاسر کے سوئم کے بعد ان تینوں نے یاسر والے کیمرے سے ویڈیو آن کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ جان سکیں کہ آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا، مگر اسی وقت کمرے کی لائٹس آف ہو گئیں اور ایک دم کسی چیز کے جلنے کی بو آئی اور ساتھ ہی علی کی بھیانک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ زویا اور جیا نے اپنے موبائل نکالے مگر وہ آف ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کانپنے لگیں۔ اچانک لائٹ آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس ہاتھ میں
علی نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا وہ کیمرہ جل کر راکھ ہو چکا ہے، اور ساتھ میں علی کے ہاتھ بھی، اور علی زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس کی اس حالت کو دیکھ کر چیخنے لگیں۔ اتنے میں علی کے گھر والے جمع ہو گئے اور وہ فوراً علی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ علی اب تک ہاسپٹل اپنے ہاتھوں کا علاج کروانے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے۔ جیا اور زویا نے ہارر چینل کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن وہ اب بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہیں۔ نیو ایئر کی اس چھوٹے سے ایڈونچر نے ان سب کی زندگی کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا تھا۔